اچھا سر، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نظریات کی اصل بنیاد کیا ہے اور آپ کس فکر و فلسفے کو اپنی جد و جہد کا مرکز سمجھتے ہیں؟ ہماری جو یہ تحریک ہے وہ لوگوں کو دعوت دینا اسلام کی، اور کفر سے نکال کے اسلام کی دعوت دینا، اور یہ تحریک اس دن قائم ہوئی، خشت اول اس دن رکھی گئی جس دن میرے 42ویں پشت میں دادا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو شکست دے کے وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کی۔ اس دن سے ہمارے آئیڈیل بھی وہی ہے اور جذبہ بھی وہی ہے ہمارا، نہ جذبے سے ہٹ سکتے ہیں، نہ جو ہماری آئیڈیل ہیں ان کی شخصیات سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ سماروہ میں ایک کنبہ تھا، مسلمان ہوا، بھیل کمیونٹی سے تعلق ہے، ہندو بھیل، اور بہت بڑا قبیلہ ہے بھیل کا، انڈیا میں بھی ہیں بہت۔ تو وہ بھیل جو ہے اس نے وہ قائم کیا، مسلمان ہوا، تو اس کی بیوی بچے سب ہوئے، تو بچی جو تھی اس کے ننیھال نے حملہ کر کے وہاں سے وہ لڑکی ان کی اغوا کی، 4-5 سال کی تھی لڑکی۔ ہم نے کہا، وہ لوگ جمع ہوئے، سب آئے تھے، گاڑی آئی، وہ چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے پھر پولیس سے بات کی کہ بابا اس طریقے سے ہوا، چھوٹی بچی اغوا ہو گئی ہے، تو ایف آئی آر تو اس نے وہ پریشر میں آ کے ایس ایچ او نے ایس پی سے پرمیشن لے کے وہ کر دی، لیکن پھر کہنے کہ اسی آپ جائیں۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی قطع کلامی ہوتی ہے کہ میں وہ اشاروں کنایوں کی بات نہیں سمجھتا، میں براہ راست وہ اشارے کنایوں کے لیے فلسفہ اور منطق کے لیے بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، وہ میرے پاس وہ کوئی ڈگری نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں اسی وجہ سے کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ تو اس میں یہ کہ وہ جو بچی تھی اس کے ایس ایچ او نے کہا کہ صحیح وہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایف آئی آر کٹی ہے؟ ہاں ایف آئی آر کٹی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جو لوگ ہیں، وہ اسپیکر صاحب مظفر حسین شاہ اس کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لڑکی یہاں سے اٹھا کے وہاں جا کے پناہ لی ہے، اب ہمیں تو طاقت نہیں کہ ہم آئیں۔ پھر میں نے وہی بات ڈی ایس پی کی کی، پھر وہی بات میں نے ایس ایس پی سے کی، پھر وہی بات میں نے آر پی او سے کی، اس کے بعد پھر آئی جی صاحب کے پاس گیا، جہانگیر غالباً نام تھا۔ میں نے کہا کہ آپ وہ لڑکی ہے، ایف آئی آر برآمد کراؤ نا، میں نہیں کہتا کہ مجھے دو، تمہیں جو قانون کہتا ہے وہ تم کرو۔ پہلے کہا کہ میں یوں کیا کہ میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد پھر میں گیا، اس کے بعد کیا کہا جی وہ آپ ایسے کریں کہ آپ سائیں مظفر حسین شاہ سے بات کریں۔ اب مظفر شاہ سے وہ ہمارے دوست ہیں، شریف آدمی ہیں، خان بہادر صاحب کے خاندان سے ہے اور بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں، اور بندہ بھی شریف ہے نہایت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ الیکشن ووٹ کی وجہ سے ضرور وہ ان کی ترجیحات اپنی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیا، تو اس نے جواب دیا۔ پھر وہ جسٹس افتخار احمد چودھری نے ایک اور کیس میں، اسی کیس سے مجھے پھنسا کے وہ وہاں پہ کورٹ میں پیش کیا، اور کورٹ میں ہم گئے، کورٹ میں پیش ہوئے اور عدالت نے فیصلہ کیا، وہ تو ہوا، لیکن جسٹس افتخار محمد چودھری ہمارے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن کے آ گیا۔ اس سے میں نے وہاں کھڑے کھڑے بات کی، میں نے کہا صحیح ظلم ہے، وہ لڑکی 5 سال کی ہے، اس کے لیے تو اسی آئی جی سے میں نے ہاتھ یوں کیا، میں نے کہا اسی آئی جی کو میں نے کہا تھا، لیکن اس نے اب تک کچھ نہیں کیا، اور کہتا ہے کہ آپ اسپیکر صاحب سے بات کریں۔ اسپیکر شریف آدمی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور تو اس نے پھر افتخار چودھری نے کہا کہ دوسروں کو میں تاریخ دیتا ہوں 12 دن کی، 15 دن کی، آئی جی سے کہا کہ میں تمہیں تاریخ دوں 1 مہینے کی، 1 مہینے کے اندر لڑکی برآمد کر کے پیر صاحب کے گاؤں میں والدین کے حوالے کرو، اگر تم نے وہ نہیں کیا تو فلاں تاریخ یوں کیا، اس نے بتایا فلاں تاریخ ہے، کہ اس تاریخ کو تمہیں ادھر سے ہتھکڑیاں پہنا کے روانہ کروں گا، ہتھکڑی لگاؤں گا تمہیں، خوب حرام خور کہا ہوگا کہ حرام خور، تم جو حرام کھا کھا کے پھول گئے ہو، اس طریقے سے۔ بہرحال تو اس لیول پہ جا کے پھر وہ معاملات ہوتے ہیں، اور کافی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اغوا کر کے قتل کر دیے، کہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیچارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب یہ افراد اسلام قبول کرتے ہیں تو سیاست کے ادارے جن سے ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کوئی ہمیں سرکاری سپورٹ نہیں ملتی،
بلکہ ہم سرکار نامدار سے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ بابا آپ جو آپ کو قانون کہتا ہے آپ وہ کریں، قانون سے بڑھ کر نہیں۔ قانون کہتا ہے کہ اگر 18 سال سے کم ہے تو آپ کورٹ میں پیش کریں اس کو، سمپل بات ہم کہتے ہیں کورٹ میں پیش کرو، عدالت کی جو مرضی ہو۔ اچھا اس میں ایک بتاؤں کہ مجھے بھی 23واں سال ہے منصب سنبھالے ہوئے، اس 23 سال میں ایک اگر کوئی مجھے کیس بتا دے کہ صاحب فلاں کیس میں لڑکی فرار ہوئی یا اغوا ہوئی، جو بھی ہے 2 نام ہیں ان کے، فرار اور اغوا، تو اس میں اغوا لکھیں، فرار لکھیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ آپ لکھیں۔ ایک بھی ایف آئی آر کے بغیر اگر ہم نے کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پولیس بھی ہونی چاہیے، اس کے والدین بھی ہونے چاہیے، اور عدالت کے اندر ہو، وہاں سے عدالت کے معرفت ان کی آپس میں ملاقات ہو، پھر لڑکی جو بیان دے ہم قبول ہے، مانیں گے۔ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے قانون کو ماننا ہماری اخلاقی مذہبی ذمہ داری ہے، تو ہم اس کے وہ ہیں، لیکن اس میں کسی قسم کی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں، ہمیں بلکہ مخالفت ہوتی ہے، اور ہمارے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہاں پہ ان کو وہ ہمارے ذریعہ معاش زمینداری ہے، زراعت ہے، تو وہاں پھر وہ پانی بند کر دیتے ہیں تاکہ فصل لگ جائے، اور فصل لگنے کے بعد پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں اگر 15 دن کا گیپ آ گیا تو فصل ختم ہو جائے گی، تو وہ پانی ہمارا بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو یزید و شمر کی جو ہے وہ کہ مقلد ہیں، اور اس میں پریشرائز کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک بے شک۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین میں ایسی کوئی بھی جنبش کرنے والی چیز نہیں جس کا ذکر، جس کی ذمہ داری اللہ کی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق ہمیں جو اللہ نے مقرر کیا وہ ملے گا۔ رو از مشرق تا مغرب رو، ذاں کے نصیب است ازاں کم نشود جو آپ کا نصیب ہے، جو آپ کا حصہ ہے، اس میں جو برابر بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، ہمارا اگلا سوال ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ تصور کیوں پھیلایا جاتا ہے کہ یہاں اقلیت کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے؟ اچھا اس میں ذرا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس میں شرعی، مذہبی، سیاسی، سماجی سب آ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان، ہمیں جب بھی بڑے افسران ملتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ صحیح پتہ ہے پاکستان گرے میں آ گیا ہے، اب وہ یا بلیک میں جائے یا پھر گرین میں جائے یا وائٹ میں جائے، کہاں جائے اس کی مرضی ہے، لیکن گرے میں پہنچ چکا ہے۔ یہ مرض ہمیں ایک پریشرائز کرنے، میں نے کہا بابا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے وہ جن کا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اس میں مجھے ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر نے فون کیا، نثار احمد صدیقی، کہ آپ فوری طور پہ آ جائیں، تو میں نے کہا صحیح میں آتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھ میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا صحیح آپ ایسے کریں کہ گاڑی بھیجیں، میں آتا ہوں، حالانکہ گھر قریب بھی ہیں ہمارے، گاڑی آئی ڈپٹی کمشنر کی، میں وہاں پہ گیا تو کہہ رہے صحیح سی ایم صاحب آپ سے بات کریں گے، غوث علی شاہ سی ایم تھے۔ تو وہاں جب دیکھا میں نے تو وہاں پہ وہ ایس پی اور گاڑیاں وغیرہ وغیرہ، تو مجھے اندازہ تھا کہ شاید یہ ہے تو سارا اہتمام جو ہے میرے لیے ہو رہا ہے۔ اپنی گاڑی اس لیے لے کے نہیں، میں نے کہا کہ یہ گاڑی بھی توڑ دیں گے چلا چلا کہ وہ سیکھتے ہیں پھر اس افسران ان میں، تو میں نے کہا کہ نہیں گاڑی میرے پاس نہیں ہے اور تم جو ہے وہ اپنی گاڑی بھیجو۔ تو بہرحال میں وہاں گیا تو کہا کہ صحیح وہ سی ایم صاحب بات کر دو، اس نے ٹھک ٹھک ملایا اس کو، پیر صاحب آ گئے ہیں۔ میں وہاں بیٹھا، فون آیا السلام علیکم، ڈی سی صاحب نے اٹینڈ کیا، پھر مجھے دیا ایس پی کھڑا ہوا ہے جو، اور باہر جو پولیس والے جو ہے وہ گاڑی کو چلا کے ریس دینا اس کو تاکہ وہ اس میں ایک روپ وغیرہ، میں ہنس رہا تھا اس پہ۔ تو مجھے کہا غوث علی شاہ نے پیر صاحب صحیح حکم کریں، کہنے لگا وہ راجیو نے دھمکی دی ہے اٹیک کرنے کے لیے، راجیو نے سندھ سے اٹیک کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تو میں نے کہا صحیح میں ایوب جان سرحندی بول رہا ہوں، یا آپ کے آپریٹر نے غلط نمبر ملایا ہے، شاید آپ بنانا چاہ رہے تھے کور کمانڈر صاحب کا، اور اس نے مجھے بیوقوف نے ملا دیا ہے۔ تو ایس پی صاحب نے ہاتھ یوں رکھ کے بھاگ دوڑ کے باہر جا کے ہنسا، زور زور سے ہنسا۔ تو پھر میں نے کہا جب اندر آ کے بیٹھے تو میں نے کہا صحیح یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کور کمانڈر کراچی کا کام ہے، سندھ کا کور کمانڈر، آپ اس سے بات کریں، آپ کے آپریٹر جو ہے وہ بیوقوف ہے، اس نے غلطی سے میرے نمبر، میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں کیا کر سکتا، میرا تو کوئی۔ تو بہرحال تو اس میں یہاں تک بھی ہمیں وہ انہوں نے تھریٹ جو ہے وہ کہ ڈرنا اور ڈرانا ایک چیز نہیں، دو چیزیں ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈرانا چاہا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے
خوف اور وہ ڈر جو تھا وہ دل میں نہیں آیا، اور میں اس پہ اپنے موقف پہ قائم رہا۔ حالانکہ اس میں وہ لوگ جو تھے ووٹر تھے وہاں پہ، ایم این اے خیر محمد خان بھوگڑی، ایم پی میرا جی حیات تارپور، ووٹر ان کے تھے، لیکن وہ جب پریشر آیا تو وہ ہاتھ نکال کے بھاگ گئے، ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ سیتا اس لڑکی کا نام تھا، کولہی تھی، ہندو۔ تو میں آیا بیچ میں، نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، واپس کریں، قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہم نے پھر فوری طور پہ ہائی کورٹ میں کہا، پھر ہائی کورٹ کی طرف سے وہاں پہ آیا، بلاوا آیا، پھر وہاں پہ گئے، فیصلہ ہوا، فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ حق میں کیا، انصاف کا فیصلہ ہوا۔ بالغہ تھی، عاقلہ تھی، 22 اس کی عمر تھی۔ تو اس میں کئی ایسے مسائل ہمیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں وہاں پہ اور بھی گدیاں ہیں کافی ہمارے علاقے میں، بہت بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے زبردست قسم کے پیر صاحبان رہتے ہیں، ان کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید اور معتقدین ہیں۔ ان کے خلاف وہ کچھ بھی کریں، اب بلکہ عجیب قسم کی جہالت کی چیزیں ہیں وہ لوگ مطلب کرتے ہیں اس میں، اور جاہلانہ رسمیں، سجدہ کروانا، سجدہ کرو پیر کو، سجدہ کرو پیر کی قبر کو، فلاں کرو۔ اس ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، روزہ کوئی فرض نہیں ہے، بس وضو کرو، درود پڑھو، کافی ہے بس۔ اور اس میں اور کافی ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو کچھ نہیں کہتے، ہم مجھے ٹارگٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے، وہ کام جو ہمارا ہے وہ شش جہاد کا ہمارا کام ہے، اور ہم جہاں پہ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں یہ بھی ہمارا شعبہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ ملک ہے تو یہ ہماری یہ نظام معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ ملک ہے تو اگر ملک ہی نہ رہے تو اس ملک کی بقا، استحکام اور سالمیت، اس کے لیے دو محاذ ہیں، ایک نظریاتی محاذ ہے، ایک جغرافیائی محاذ ہے۔ جغرافیائی محاذ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے حوالے ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی فوج کا جو ایک قدم ان پہ بھاری ہوتا ہے کہ وہ بطور خاص آج کل کے اس ماحول میں انڈیا کو طاقت نہیں کہ میلی آ کر کے دیکھے یہاں پہ۔ دوسرا ہوتا ہے نظریاتی سرحد، تو نظریاتی سرحد کے ہم محافظ ہیں، لوگوں کو ذہن بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ جلسے اگر سندھ کے آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ جلسے گلزار خلیل کی طرف سے ہیں۔ ہمارا سلسلہ نقش بندی ہے، حضرت مجد الفسانی۔ تو ایک بہت بڑے افسر نے مجھے کہا کہ آپ کا ایک تحکمانہ انداز سے، تو اس نے کہا کہ پیر صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، مانا کہ آپ کیوں لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، افراتفری ہوتی ہے۔ تو میں نے ہاتھ یوں کر کے میں نے کہا صحیح، اصل میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میرے جو یہ خون چل رہا ہے بالکل میں کمزور نہایت ناتوان ہوں، لیکن یہ خون چل رہا ہے، یہ خون سیدنا عمر کا ہے۔ یہ خون مجھے مجبور کرتا ہے کہ حکمرانوں سے مقابلہ کرو، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جلد یا بدیر فتح ہماری ہوگی، باطلی فتح نہیں ہوگی۔ اور اس میں جلسے عام میں اخبارات نے لکھا تھا، ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، کوئی اس میں 1 لاکھ کا کہتے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ کا کہتے ہیں، کوئی 50,000 کا، لیکن بہت بڑا، یہ پاکستان کے جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اجتماع ہے۔ تو وہاں پہ بھی ہم نے کھلے عام جو ہے وہ میں نے یہ کہا کہ وہ میرے پاس ہے قانون کے، وہ سندھی میں کہتے ہیں بکر بس یعنی بکرے کو پکڑو، تو جب اب ذبح کریں گے تو بکرا خوشی سے اپنی گردن پیش نہیں کرے گا۔ وہ حافظ شیرازی کا تھا، ہرن تھا، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف بے امید آں کے روزے بھی شکار خواہی آمد۔ وہ حافظ شیرازی کا تھا جو کہتا ہے کہ ہرن جو جنگل کے میرے محبوب تم آؤ، میں تو کیا، لیکن جو ہے وہ ہمارے اس جنگل کے صحرا کے دشت و صحرا کے جو ہرن ہیں وہ سب اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کب شکار پہ آ رہے ہیں۔ ہم آہوان صحرا، اس صحرا کے جو آہو ہے، ہرن کو بولتے ہیں آہو، سر نہاد برکف، کف اس چیز کو بولتے ہیں، کف بامید آں کے روزے بھی شکار خواہی آمد، اس امید پہ کہ آپ ہمیں کبھی جو ہے وہ کب ہماری باری آتی ہے شکار کے لیے۔ تو یہ روزانہ ہو رہا ہے تقریباً۔ آج بھی اگر آپ جائیں تو اس میں وہاں کراچی ہائی کورٹ، حیدرآباد ہائی کورٹ، میرپور ہائی کورٹ، کئی ہمارے مقدمات لگے ہوئے ہوتے ہیں،
حملے کرتے ہیں لوگ ان پہ، حملے کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یعنی سچ کی فتح ہوتی ہے اور باطل ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ خود ایسے افراد سے ملتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ واقعی انہوں نے زبردستی اسلام قبول کیا ہے یا ان کی آزاد مرضی ہوتی ہے؟ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس میں ایک ہمدان کے طور پہ آپ کو پیش کرتا ہوں میں، وہ سندھ میں ہندوؤں کی سب سے بڑی گدی کا سجادہ نشین تھا سیٹھ رتن، اس کی اولاد ہے، اور اس کا یہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ سیٹھ رتن جو ہے وہ واویلا کرتا ہے کہ میرا 7 سال کا بیٹا، وہ پیر نے اغوا کیا، کرکٹ کھیلنے گیا تھا گھر سے اور پیر نے اس کو اغوا کروایا۔ بھئی لڑکیوں کے لیے تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں اٹھا کے یہ اپنے مریدوں کو دیتے ہیں، لڑکیوں کو ہم کیا کریں گے، اور یہ چھوٹا بچہ، چلو چھوٹے بچوں کو ہم کریں گے کیا اس کو، ہاں۔ تو بہرحال وہ جو ہے اس میں 7 سال کا بچہ، اچھا اس کی وہ زبان وہ سوئی اٹک گئی ہے، ابھی بھی کوئی اس کو بولتا ہے رتن آپ کے کیا ہو، یار میرا 7 سال کا میرا پوتا تھا، وہ پیر نے زبردستی مسلمان کیا۔ بھئی 7 سال کا، اب تک وہاں وہ سوئی ٹکی ہوئی ہے اس کی کہ وہ 7 سال سے آگے 7.25 سال 8 سال کرو اس کو، 2015 کی بات ہے اور نہیں کر رہے۔ یہ غالباً وہ جو بی بی سی نے بھی ان کی نیوز، بی بی سی میں ہوا تھا، اور اس میں پھر وہاں پہ بی بی سی سے ہوا تھا، وائس آف امریکہ سے ہوا تھا، اور جرمنی سے ہوا تھا، اور انڈونیشیا کے ٹی وی وہ آئے تھے میرے پاس، اور امریکہ سے میں وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوا میرے خلاف کہ پیر نے وہ اغوا کر کے 50 لاکھ لڑکیاں اغوا کی ہیں۔ 50 خدا کے بندو 50 لاکھ لڑکیاں ہیں کہاں آپ کی؟ کل پاپولیشن آپ کی 50 لاکھ نہیں ہے، تو کیا یہ عجیب قسم کا ہے۔ اور وہ جو اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا، اس کے پیچھے اس کے بیک پہ اصل چیز جو ہے وہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، را ہے، اس کے فنڈز پہ، اس کے نمک پہ جو پلنے والے ہوتے ہیں، جو دیوس اور بے غیرت قسم کے، جو ضمیر فروش، دین فروش، مذہب فروش، وطن فروش، تو یہ ان کا ہے کہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نمک حلال کرنے کے لیے آئے دن ایسے الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں، اور جو اخبار میں لکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ لکھ رہے ہیں، لیکن پھر مجبور ہیں۔ آسٹریا کا ایک بندہ آیا میرے پاس، ایک آسٹریا، تو آسٹریا کا بندہ آیا، اس نے کہا کہ جرمن سے وہ ٹیم آئی تھی وہاں پتہ کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے، تو وہ ہم بات چیت کر رہے، پتہ لگا کہ وہ سندھی کا بھی تھا وہ، تو میں نے کہا تمہارے دل میں پتہ ہے کیا آیا ہے؟ بتاؤں تمہیں کہاں سے مذہب کی کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے نماز پڑھی، اور نماز ہمیں ہمدان نے پڑھائی، وضو کیا، مسجد میں آ کے کھڑا رہا یوں کر کے، اور وضو بنایا، لوگوں نے، اس نے وہ دیکھا، نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی، وہ نماز پڑھ کے ہم بیٹھے، تو انہوں نے وہ کیا کہ میں نے کہا تمہارے دل میں جو ابھی آیا ہے نا خیال، وہ تم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو اور تم بتاؤ۔ کہا کہ آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے کہا میں نے سمجھا کہ تو کہتا ہے برف پگھل چکی ہے، اور تیرے دل میں خیال آیا ہے کہ کاش میں آؤں، یعنی بچوں کو میں پڑھاؤں بھی صحیح، اور ان کو میں تقویٰ اور طہارت کے راہ پہ گامزن کروں، میں اس کو استاد بن کے بقیہ زندگی یہاں گزاروں، یہ آپ کے دل میں خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو بہرحال وہ اچھا اس نے بھی کہا، اور ماریانا بابر نے بھی مجھے کہا کہ آقا صاحب یوں کر کے کہنے لگے آپ کا موقف حق ہے، لیکن ہم آپ کے حق میں ہم لکھیں گے نہیں، ہم مجبور ہیں۔ ماریانا بابر بامبے سے آئی تھی، منتھلی آؤٹ لک میں اس کا مضمون چھپا تھا 2005 میں، اور اس نے وہاں پہ وہ کیا تھا، ماریانا بابر نے کیا تھا، اس نے بھی یہ کہا۔ اور پھر وہ جو آسٹریا کا بندہ تھا، جرمنی کی ٹیم کے ساتھ وہ وہاں پہ آیا تھا، اور جب وہ اجازت لینے لگا، جانے جب لگے، خدا حافظ جب ہم نے کیا ان کو، تو اس نے ٹھیٹھ سندھی الفاظ میں ہمیں اس نے وہ بات چیت کی اور گپ شپ کی، اپنی گاڑی میں بیٹھے وہ چلے گئے۔ تو کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، دو تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں یہ، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ ہماری کتاب ہے،
اس میں پورا بایو ڈیٹا ہے سب کا. میں نے کہا چلو آپ کو یہ میں اوریجنل دیتا ہوں، لے جائیں آپ، اور جہاں بولیں گے گاڑی ڈرائیور ہمارے ہوں گے آپ کو لے جائیں گے، آپ جائیں وہاں ان لڑکیوں سے، ان مردوں سے، ان کنبوں سے جا کے آپ خود ملیں. تو وہ گئے وہاں پہ، گھوم پھر کے سب آئے، واپس آئے. آخر میں انہوں نے یہی کہا تھا انہوں نے کہ پیر صاحب آپ حق پہ ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، لکھیں گے ہم آپ کے خلاف. یہ لکھا تھا اس نے کہ آپ کا موقف ہم نہیں لیں گے، ہم اپنے مرضی سے ایک اسٹوری بنائیں گے، وہ ہم دے دیں گے. وہ لوگوں کو ہاں، تاکہ وہ مطلب وہ اسٹوری اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بنائیں گے کہ وہ کسی طریقے سے جا کے اس کو وہ کریں، مینیپولیٹ مینیپولیٹ کریں. کریں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ سر اگلا سوال ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر زبردستی دوبارہ پرانے مذہب کی طرف واپس جانے کا دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ دبا ڈالا جاتا ہے، بالکل ڈالا جاتا ہے، بالکل ڈالا جاتا ہے ان کو. اور ان کی زندگی کو خطرات ہوتے ہیں، لوگ پہرے دیتے ہیں ان کے گھروں پہ، اور وہ شہروں میں بڑے جگہوں پہ وہ رہ نہیں سکتے، وہ اپنی زندگی گمنام طریقے سے گزارتے ہیں. اچھا سر، آپ کے نزدیک ہماری عدالتیں، پولیس اور سیاسی نظام کہاں ناکام ہو رہا ہے ان لوگوں کو تحفظ دینے میں؟ جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ تو 100% ہمارے خلاف ہے. حالانکہ ہم ووٹ بھی دیتے ہیں ان کو، ووٹ بھی دیتے ہیں سیاستدانوں. سیاستدان تو ہیں ہی نہیں، سیاست اور چیز ہوتی ہے. یہ ایک چند ایک بدماشوں کا ایک ٹولہ ہے جو بیٹھ کہتے ہیں ہم سیاستدان. اب بابا آپ سیاستدان نہیں ہیں. وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں جس طریقے سے لوگ وہ ڈاکو ہوتے ہیں، پولیس کی وردی میں آتے ہیں اور وہ آ کے بیٹھ کے وہاں پہ وہ کرتے ہیں. صاحب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں، لیکن وہ پولیس والے نہیں ہوتے، وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں. تو چند ڈاکو ہیں. مجھے ایک بتائیں گے صاحب، ماں سوائے کوئی ایک آدمی کے کہ کوئی جا کے بتائے کہ جی فلاں میں نے جو ہے وہ آنیسٹ ہے. سب نیب زدہ ہیں، سب نیب زدہ ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو نیب نے اس کو کھنگالا نہیں ہے. لیکن اب وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے خیر ہو، وہ معاملات جو ہیں وہ ابھی قریب ہو رہے ہیں. اور جو باقی ادارے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے؟ باقی ادارے جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایس کے جو ماتحت ہیں، مطلب ایک ایس پی ہے، اس کو طاقت نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر جب ایم پی ایم این اے کہتا ہے تب کٹتی ہے. اب اس ماحول میں رہ کے وہ میری دنیا میں تیری بادشاہی، وہی بہت مسلمان ہے. اچھا سر، آپ کی جو ذاتی تحریک کا آغاز کیسے ہوا اور کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ میں پڑھ رہا تھا جس زمانے میں، اس زمانے میں جو ہے وہ یحییٰ کا آخری زمانہ تھا، اب میں زیر تعلیم تھا. تو اس زمانے سے میں قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کو اللہ کے بہت بڑے عالم دین، اور جن کو پاکستان کے اہم علماء کرام وہ آتے تھے، قرآن شریف کی آیت پڑھتے تھے، آیت پڑھ کے کہتے تھا اللہ اس نے کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ خود بھی عالم ہے بہت بڑے. اویسی صاحب ملتان میں، قبل مولانا شاہ احمد نورانی، عبدالستار خانی، صاحب یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اس میں اللہ کیا کہتا ہے. تو آپ تھوڑی دیر یوں بند کر کے پھر آپ ان کی تشریح بتایا کرتے تھے. اور وہ اس اللہ کا جو ولی ہے اس نے ہمیں جھکنا نہیں سکھایا کبھی بھی. اور مجھے یاد ہے جب ہمارے گاؤں کا پینے کا پانی بند ہوا تو آپ نے فرمایا بابا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ہمیں اللہ دے گا، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں اور ڈٹ جاؤ. جانا نہیں کسی کے پاس کہ مجھے پانی چاہیے، پانی دو، پانی اپنے کیوں روکا. وہ فقط اتنا چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس. نہیں، جھکیں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، قادر مطلق کے سامنے. تو اس میں پھر وہیں سے جو ہے وہ 67 68 سے جا کے وہ تحریک بنی. پھر ہم اس کا تحریک کا حصہ بنے، اور پھر جمعیت علماء پاکستان کا میں خادم کی حیثیت سے میں نے جوائن کیا. اور پھر قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں قیادت میں، اور وہ قافلہ چلتا رہا. بہت بڑے یہ ظہور بھوپالی، حافظ تقی، حنیف صاحب ایک ان میں سے حیات ہے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پھر ہلچل جب ہوئی تو ہمیں وہ دھکا دے کے اس کی طرف پھینک دیا گیا. تو اس میں ہم نے وہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے مردانہ وار مقابلہ کیا. اور میری کیا حیثیت تھی، کیا میری عمر تھی، کیا میری حیثیت ہے. اور بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ تھے. تو ان کے سامنے جو ہے وہ مقابلے میں گئے. اللہ نے ہمیں فتح مبین سے نوازا. اور
اس کے بعد ہوتا ہے تماشا ہر شب و روز میرے آگے. ماشاء اللہ. اچھا سر، جو بین الاقوامی این جی او ہے یا کچھ میڈیا ہاؤسز اس مسئلے کو غلط رنگ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ غلط رنگ اس لیے دیتے ہیں، ان کو اپنا نمک حلال کرنا ہوتا ہے. ان کو پیسے ملتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جا کے عام لوگوں کو کہیں، بلیک میل کریں ان کو. اور بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا ایک توہین عدالت ہے. عدالت نے ایک لڑکی کو اجازت دی ہے کہ تم جاؤ مسلمان ہو جاؤ، تم نکاح کیا، اور وہ کہتے صاحب نہیں یہ غلط ہے، جبرن ہوا ہے. بھائی جبرن کیا، کورٹ میں پیش ہوئی ہے نا وہ لڑکی. تو یہ تو عدالت کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہاں. عدالت کی خاموشی کیوں خاموش ہے؟ صحیح. سر، آج کے نوجوان جو اس سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ نوجوانوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ جو نوجوان ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو دو کام کریں. ایک تو نماز پابندی سے پڑھیں اور والدین کی عزت کریں، ماں کے پاؤں چومیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی صاحب فتح مکے کے وقت پہ ایک صحابی تھا، اس نے دوڑ لگائی آگے. آپ کریم تشریف لا رہے تھے بیت اللہ شریف کی طرف، تو آپ نے فرمایا رکو. کیوں دوڑ لگائی ہمارے آگے؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ جس دن مکہ فتح ہوگا اور آپ آئیں گے بیت اللہ شریف کی طرف، تو اس دن دوڑ کے جا کے سب سے پہلے میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ کو چوموں گا، اور میرا کوئی کام نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ سن کے ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ چومنے سے ماں کے پاؤں چومنے میں زیادہ ثواب ہے، جاؤ ماں کے پاؤں چومو. تو میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں اور والدین کی فرما برداری کریں، اور جو پھر وہ دعا مانگے گے اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا. کیا پیغام دینا چاہیں گے، مطلب پاکستان کو اپنی طرف سے کوئی ایک پیغام؟ پاکستان کو اپنی طرف سے میں یہ پیغام دوں گا کہ اٹھو میری دنیا کے اٹھو میری دنیا کے مسلمان کو جگا دو. میں شاعر نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت مجھے شوق ہے، اس لیے اس شعر کو یا ربائی کو حسب حال کر دیتا ہوں، آگے پیچھے الفاظ کر کے. ملاوٹ ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ، جس سے آٹے میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، اس لیے میں پھر شاعری میں ملاوٹ کرتا ہوں میں. تو اٹھو میری دنیا کے مسلمان کو جگا دو، کاخ مودی ہو یا نیتن ہو اسے جڑ سے مٹا دو. اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اداروں کو چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اس میں آپ کو سپورٹ کریں. ہمیں سپورٹ نہ کریں، فقط وہ خاموش رہیں بس. سرکاری ادارے جو ہیں نا وہ ہمارے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ہاں یہ غلط ہے، ایٹ لیسٹ خاموش رہیں. کیونکہ پولیس میں 20 گریڈ کا افسر مجھے کہتا ہے کہ صاحب آپ کو ملنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا 2-3 دن تو میرے پاس ٹائم نہیں. پھر میرے ٹائم ہوا، مقرر ہوا، کہیں آپ کے پاس. میں کہا نہیں آؤں گا میں، کیونکہ ایک روایت ہے نا کہ صاحب ہم چل کے گئے پیر صاحب کے پاس، اس نے ہمیں عزت نہیں دی. یہ ایک وہاں پہ ایک چل رہا ہے معاملات. تو اس میں جو ہے وہ میں نے کہا ان کو، میں نے کہا حکم کریں. کیسے کیا؟ کہ آپ کے لیے اوپر سے حکم ہے کہ پیر صاحب کو کہیں کہ یہ ابھی لوگوں کو مسلمان کرنے کا سلسلہ بند کر دیں. اچھا ہاں، میں نے کہا بند کر دیں. تو میں نے کہا کہ ابھی اگر بند نہ کروں گا تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا کیا جواب ہوگا، لیکن انہیں بتا دو کہ یہ نہ بند ہو سکتا ہے نہ ہوگا، اور تمہیں زور لگانا لگا لو. حتیٰ کہ تم مجھے اگر گولی سے مار بھی دو تو جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں ہوگی. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا یہ کام لوگ کریں. مسلم ہی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے اگینسٹ ہوتے ہیں، مطلب ہمارے مسلم نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ اس میں ہیں، اور اس میں حالات پھر اس کو غلیظ قسم کے ہیں.
وہ کیپ کر کے بٹھاتے ہیں اپنے وہاں گاؤں میں غریبوں کی مسکین غربا اور مساکین کی بچیوں کو یرغمال کر کے بیٹھے ہوئے. ادھر کوئی سب لوگ خاموش ہیں, این جی اوز خاموش ہیں, سرکاری ادارے خاموش ہیں, سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو اس میں آخر میں یہی کہوں گا, اٹھو میری دنیا کے مسلمان کو جگا دو, کاخ مودی ہو, کاخ کہتے ہیں محل کو, پیلس کو, کاخ مودی ہو یا نیتن ہو, اسے جڑ سے پکا دو. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج کی گفتگو میں پیر صاحب نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ سچ چھپایا تو جا سکتا ہے پر مٹایا نہیں جا سکتا. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, اور سوچئے, سمجھیے اور اپنے ضمیر کی آواز سنیے. اللہ حافظ.